لائک کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل حافظ محمد شعیب کو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے گا، روزے کی نیت نہیں کرے گا، تو اس کو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ چونکہ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے ہیں، تو وہ یہ نیت اس کے تمام روزوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور علماء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا بہترین وقت وہ ہے کہ جب انسان پہلے روزے کی افطاری کرے تو ساتھ ہی اگلے روزے کی نیت کر لے، کہ یعنی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں کل انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ صبح سحری تک کھاتا پیتا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیت کی ہے تو اسی وقت سے جو ہے کھانا پینا بند کر لے کہ ہاں بھائی میرا روزہ ہو گیا کل کا، بلکہ صبح سحری تک کھا پی سکتا ہے۔ روزے کے بہت سے فضائل ہیں اور اس کے بہت سے احادیث مبارکہ میں بھی اس کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے روزے دار لوگ ہی گزریں گے، روزے دار لوگوں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا۔ اور اس دن آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار لوگ کہاں ہیں؟ روزے دار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے گزر جائیں گے، اور جب روزے دار لوگ اس دروازے سے گزر جائیں گے تو میرے بھائیوں وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دروازے سے روزے دار لوگوں کے علاوہ اس دن کوئی اور نہیں گزر سکتا۔ اور بعض کتابوں میں بھی تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب روزے دار لوگ اس دروازے سے گزر رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، کہ تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ یعنی تم نے جو رمضان کے روزے رکھے تھے، جو تم بھوکے پیاسے رہے تھے، آج تمہیں ان کے بدلے میں انعام ملا ہے کہ تم اس دروازے سے جا رہے ہو اور تمہیں اللہ کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، لہٰذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار لوگوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار لوگوں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی ان کو اس وقت ملتی ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو پہلی خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو دوسری خوشی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، خود فرمایا اللہ رب العزت نے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ باقی تمام عبادات کا ثواب فرشتے خود لکھتے ہیں، مگر روزے کے متعلق کیا لکھتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اجر بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت خود ہی عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ ہر شخص اپنے مقام کے مطابق ہی دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سائل آتا ہے میرے پاس، مجھ سے سوال کرتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے، تو میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دوں گا، اپنے مقام کے مطابق اس کو دوں گا۔ اگر میری حیثیت 1 روپے کی ہے، 2 روپے کی ہے، 10 روپے کی حیثیت ہے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دوں گا۔ اور اگر وہی سائل کسی اور شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے پیسے مانگتا ہے، تو وہ بھی اس کو اور اس کی حیثیت ہے 1000 کی ہے، 2000 کی، 3000 کی حیثیت ہے اس کی، تو وہ اس کو 10 روپے دیتے ہوئے یا 50 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ بھی اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی دے گا۔ 1000 بھی اس کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اس کو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ میرے بھائیوں، قیامت کے دن بھی جب اللہ رب العزت روزے کا اجر عطا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت بھی اپنی شان و شوکت کے مطابق مومن کو جو ہے اجر اس کا عطا فرمائیں گے۔ مومن اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی، محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تو وہی ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ تو وہی ہیں، لیکن اعراب کے اندر کچھ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث اس طرح ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ
کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہی ہوں، یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن روزے کے بدلے میں اپنا خود دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، حدیث کے اندر آیا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا بندے کی۔ قرآن یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بعض کاروبار کے سیزن ہوتے ہیں، اور جب کوئی سیزن آتا ہے تو تاجر اپنے آپ کو ہر طرح سے فارغ کرتا ہے، اپنے تمام مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر سیزن کماتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چند مہینے محنت کرنی ہے اور اس کا نفع مجھے پورے سال فائدہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیات کو پیچھے رکھ کر، اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ مہینہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، گر گڑائیں کے دعائیں مانگنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اعمال کو اس مبارک مہینے کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔